علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 13 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج بڑھتے بڑھتے ذہنی آزمائش 19ویں سلسلے میں پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، سیزن 13 کا 19واں سلسلہ ہے اور یہ ہمارا تیسرا پری کوارٹر فائنل ہے۔ آج بھی دو ٹیمیں ہیں، کسی ایک ٹیم نے آگے جانا ہے، کسی ایک نے ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ کون سی دو ٹیمیں ہیں ان کا تعارف بھی پیش کریں گے اور مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ علم دین سیکھنے کی نیت سے جہاں بھی موجود ہیں شامل ہو جائیے، ہو سکے تو سوال و جواب لکھتے جائیے تاکہ بہت کچھ علم دین کا خزانہ آپ کے پاس جمع ہو جائے۔ ہم آپ سے بھی سوال کیا کرتے ہیں اور آپ بھی گھر بیٹھے بہت پیارے پیارے تحفے جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب، آج میرے ساتھ دائیں طرف لاڑکانہ اور بائیں طرف لاہور کی ٹیم ہے۔ دو پری کوارٹر فائنل ہوئے ہیں اور دونوں پری کوارٹر فائنل میں سندھ کی ٹیم باہر ہوئی ہے۔ پہلے میں حیدرآباد والے اور کل ہم سے شہداد پور والے جدا ہوئے ہیں۔ آج تیسری سندھ کی ٹیم آئی ہے اور اس کے ساتھ لاہور والے ہیں۔ کیا آج سندھ والے آگے بڑھ پائیں گے یا آج ایک اور سندھ کی ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی؟ یہ وقت بتائے گا۔ ذہنی آزمائش کا مقابلہ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو آخری لمحات میں جا کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ مقابلے کا آغاز کریں، آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کل سلسلہ ہوا تھا کیسے شہداد پور والے پیچھے رہے اور کیسی دوسری ٹیم جو ہے گجرانوالہ والے آگے بڑھ گئے۔ کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ کون سا درود پاک پڑھنے والے کی نیکیاں 70,000 فرشتے 1000 دن تک لکھتے رہتے ہیں؟ جس نے یہ درود پاک پڑھا، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، تو اس کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ 38 نمبر ہے گجرانوالہ، 37 نمبر ہے شہداد پور کے۔ چلے جناب، اب انہوں نے بیل بجائی ہے گجرانوالہ والوں نے۔ اذان کی برکتیں۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ بتائیے جناب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 2 نمبر گجرانوالہ والوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اب صرف 2 سوال باقی ہیں۔ اگر شہداد پور کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو دونوں کے صحیح جواب دینے ہوں گے، ورنہ گجرانوالہ والے آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا، ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے، گجرانوالہ والے 2 غلطیاں کر لیں تو بھی شہداد پور والے جیت جائیں گے۔ دیکھتے ہیں جناب۔ جی، زبیر بن عوام۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے مگر دیر ہو گئی ہے جناب۔ گجرانوالہ والے آج مقابلہ جیت گئے ہیں اور شہداد پور والے پیچھے رہ گئے۔ آخری جواب شہداد پور والوں نے دیا لیکن نمبرز کا فرق تھا اور یہ جناب گجرانوالہ والے آگے بڑھ گئے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ جناب، کل ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران الطاری مدد اللہ العالی کی بھی آمد ہوئی۔ بہت پیارے مدنی پھول سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیں ملے اور کل چونکہ سلسلہ تھوڑا طویل ہو گیا تو جو ہماری موبائل اپلیکیشن کی کل کی قرآن دازی ہے وہ رہ گئی تھی، ہمیں یاد ہے، انشاءاللہ آج وہ بھی کریں گے اور آج ایک اور بھی کوئز اپلیکیشن پر کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے۔ ناظرین، آئیے پہلے دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ لڑکانہ والے اپنا نام بتائیں گے، کیا مصروفیات ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرا نام احمد رضا اتاری بن محمد اسلم اتاری ہے اور میں نے کالج سے انٹر کلیئر کیا ہے اور اس کے علاوہ نائٹ جامعۃ المدینہ میں فرسٹ ایئر کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی انعام اللہ اتاری بن محمد سلیم. میں جامعۃ المدینہ گمبٹ تھرڈ ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق گمبٹ سے ہے. ارے واہ بھائی واہ، گمبٹ سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا نام سجن علی اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ لاڑکانہ میں پڑھتا ہوں اور درجہ خمسہ کا طالب علم. سجن بھی آئے ہیں اور تیاری کر کے آئے ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ لاہور کی ٹیم ہے، داتا حضور کے شہر سے آنے والی. آئیے ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سمر بن محمد عبداللہ ہے اور میرا تعلق شہر داتا سے ہے اور میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں پہلے درجے کا طالب علم ہوں. جی ماشاء اللہ. دوسرے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زید رضا اتاری بن محمد مختار احمد اتاری ہے. میرا تعلق شہر داتا مرکز الاولیاء لاہور سے ہے. میں جامعۃ المدینہ شیخوپورہ میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلمان نواز بن محمد نواز بٹ ہے. میرا تعلق شہر داتا مرکز الاولیاء لاہور سے ہے اور میں لاہور کے قدیمی جامعہ جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سبزہ میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جناب، دونوں ٹیموں کا تعارف بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، فرمانے فیضان صدیق اکبر مکمل کیجئے، ترتیب دیجئے، عطائے مصطفیٰ اور درست کیجئے. زبردست سیگمنٹس ہیں اور دیکھنا یہ کہ مقابلہ کیسے آگے چلتا ہے. کل ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب آپ نے SMS کے ذریعے دینا ہوتا ہے. آئیے اس کا جواب سنتے ہیں اور اس کی قرآن اندازی کرتے ہیں. گزشتہ سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بوقت وصال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ تو درست جواب ہے 63 سال. جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: محمد عریش رضا ٹبہ سلطان پور، بنت محمد زاہد اتاریہ کورنگی کراچی، بنت الیاس فیصل آباد، عبدالرؤف مظہری میاں والی، بنت ریاض ٹیکسلا، بنت عبدالغفور اتاریہ گجر خان، بنت علی شیر اتاریہ، نعیم مصطفیٰ ساہیوال الیاس اتاری خاران، بنت شمس لاڑکانہ، محمد شریف سیالوی پنو عاقل، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا. آج جن کے نام کا جو ہے وہ تحفہ نکلا ہے بنت شمس لاڑکانہ. بنت شمس لاڑکانہ، آج لاڑکانہ جو ہے وہ تحفہ جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بھی لاڑکانہ کی ہے. کیا بات ہے. چلیں جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. علم نور ہے، علم نور ہے. جناب علم نور ہے سیگمنٹ میں شروع کریں گے. پہلا سوال، ایک روایت کے مطابق کس رشتہ دار پر صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے؟ روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، جہالت. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اپنے بد باطن یعنی دل میں دشمنی رکھنے والے ذی رحم رشتہ دار پر کرنا افضل ہے. سب سے افضل صدقہ اپنے دل میں جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان پر صدقہ کرنا افضل ہے. بندہ کہتا ہے اس کو تو دینا ہی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ کیا خوبصورت مذہب ہے ہمارا. افضل صدقہ اسے قرار دیا گیا جو تمہیں محروم کر رہا ہے، کیونکہ صدقہ کرو گے، اسے تحفہ دو گے، اس کی مدد کرو گے تو جو دل میں بغض ہے وہ ختم ہوگا، محبتیں بڑھیں گی. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ محبتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ مسلمان رہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. بروز قیامت جب متقی لوگ قبروں سے نکلیں گے تو انہیں کون سی سواری پیش کی جائے گی؟ قیامت کے دن جب متقی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں ایک سفید اونٹنی پیش کی جائیں گی جن کے پر ہوں گے اور ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور ان کے جو تسمے وہ نور کے ہوں گے، جوتوں کے تسمے نور کے ہوں گے اور وہ چمک رہے ہوں گے. کیا بات ہے. متقی لوگوں کو کیسی سواری پیش کی جائے گی؟ جواب درست دے دیا ہے جناب. لاہور والوں سے سوال ہے، کیا کسی شخص سے نماز روزہ وغیرہ معاف ہو سکتے ہیں؟ عزم ہے چراغ سے چراغ کو جلائیں گے، یہ عزم ہے. علم نور ہے،
سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس سے نماز، روزہ یا دین کے جو شرعی تقاضے، جو احکام ہے، یہ اس سے ساقط ہو جائیں۔ کب تک؟ جب تک اس کی عقل سلامت ہے۔ جی، عقل جب تک باقی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، نماز، روزے، جو بھی احکام شریعہ ہیں وہ کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہر حال میں ہمیں فرائض پر عمل کرنا ہے، اور جو شریعت نے کچھ چیزوں کی رعایت مجبوری کی صورت میں دی ہے وہ الگ بات ہے سفر وغیرہ کے حوالے سے، مگر وہاں بھی نماز تو ہے نا، تو ہمیں ان شریعت کے احکام پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ، تشہیر اور خاموشی سے متعلق کیا نصیحت ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خرچ کرو اور تشہیر یعنی شو آف نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہاری پہچان ہو اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو، خاموش رہو تو سلامت رہو گے۔ خاموشی اختیار کرو تو سلامت رہو گے، خرچ کرو مگر اس کی تشہیر نہ کرو، اس کا شو آف نہ کرو، ریاکاری لوگ کرتے ہیں۔ جناب جواب درست دے دیا ہے۔ حرام چیز کھانے والے کی آواز بروز قیامت کس طرح کی ہوگی؟ حرام مال کھانے والے کے متعلق فرمایا گیا کہ جو حرام کمائی سے کھانا وغیرہ کھائے گا تو اس کے پیٹ میں کل بروز قیامت آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو مخلوق اس کی خوفناک آواز سے کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے درمیان جو فیصلہ فرمانے والا ہوگا وہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حرام کمانے والے، حرام کھانے والے خدا را توبہ کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مارے جائیں۔ اللہ ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹا دیتا ہے کہ اتنی جلد پانی کی بھی آگ کو نہیں بجاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردن یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ کیا بات ہے، درود و سلام کی جتنی جلدی آگ کو پانی نہیں بجھاتا، صدیق اکبر فرماتے ہیں گناہوں کو اس سے زیادہ جلد درود پاک مٹا دیتا ہے، پھر کیوں نہ درود پاک پڑھا کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حصول دی کی راہ چلے چلائیں گے یہ عزم ہے۔ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف اول اور آخر سے پڑھے گا اس کا سر تپا نور ہوگا، اور جو سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان اور زمین دونوں کے درمیان نور بھر دے گا۔ کیا بات ہے، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، اور پھر خاص طور پر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، اس کے فضائل ہی اور ہیں، تو جس قدر ہو سکے ہر جمعے کی عادت بنا لیں، اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو سبحان اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کن لوگوں کی نیکیوں کا وزن نہیں کیا جائے گا؟ جو حکمتوں کو ڈھونڈ لے، کیا خوبصورت جواب ہے اس کا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والی کی نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کی کہ انہیں بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا۔ بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا، صبر والوں کی نیکیوں کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ کیا بات ہے صبر والوں کی، اللہ مجھے اور آپ کو صابرین میں شامل کر لے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کتنوں کے نام حکم، حکیم، خالد اور مالک ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا ناظرین، کتنا یونیک کوسچن ہے۔ ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، ہے
سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں تقریباً 20 سے زائد کا نام حکم، تقریباً 10 کا نام حکیم، 60 سے زائد کا نام خالد اور 110 سے زائد صحابہ کرام کا نام مالک ہے۔ اللہ اکبر، 20 سے زائد صحابہ کا نام حکم، 10 کا نام حکیم، 60 سے زیادہ کا نام خالد اور 110 سے زیادہ صحابہ کرام کا نام مالک ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے جناب بالکل درست جوابات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات اور پھر ان کے جوابات۔ جی سوال آج بڑا خوبصورت ہے، کیا بات ہے، اور انشاءاللہ درست جواب دیں گے تو یہ اجمیری پیکج تحفہ بھی خوبصورت ہے، یہ خوبصورت انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جنت میں کس قسم کی نہریں بہتی ہوں گی؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد اسلم قادری میلسی۔ جنت میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب طہور کی نہر، جی، اور ایک پانی کی، میٹھے پانی کی۔ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین، جنت کی نہروں سے پینا بھی نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال کر لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کا قلعہ ہے؟ کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کا قلعہ ہے؟ ایک بچے کا ہاتھ کھڑا کرے، مدنی منوں سے پوچھتے ہیں۔ چلیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام معین الدین محمد یوسف ہے۔ جی، مسجد۔ جی ہاں، مسجد شیطان سے بچاؤ کا قلعہ ہے۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے جناب، شیطان سے بچنا ہے تو مسجد میں جایا کریں اور پابندی سے جایا کریں۔ مدنی منع نے بھی جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ انہیں سوغات مدینہ اور انشاءاللہ متبرک پانیوں کا مجموعہ۔ ماشاءاللہ۔ چلے جناب، چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں۔ ناظرین، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 13 ماشاء اللہ عز و جل جیسے جیسے سیگمنٹ آگے بڑھ رہے ہیں یہ سلسلہ اور دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے کیا ہی کہنے ہیں کہ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری صاحب منچ کی زینت بنے۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ حضور کیا باپا بھی آپ کے سلسلے میں کرم فرمائیں گے؟ مالک ہیں انشاءاللہ، جب کرم فرمائیں گے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس وقت تو امیر اہل سنت بیرون ملک میں ہیں، بے شک براہ راست ویڈیو پہ تشریف لے آئیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہر سال ہی امیر اہل سنت کا فائنل میں جب ذہنی آزمائش کا فائنل ہوتا ہے تو ایک خصوصی پیغام، ویڈیو پیغام فائنل سلسلے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ مجھے امید ہے اس بار بھی ضرور کرم ہوگا اور ذہ نصیب براہ راست جلوہ فرمائی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ آئیے ناظرین، اب انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن کا۔ مجھے امید ہے کہ وہ آن لائن کر دیا گیا ہوگا، تو آئیے میں وہ سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 4 آپشن ہیں، 10,000 سال کا، 50,000 سال کا، 25,000 سال کا یا 20,000 سال کا۔ یہ آپ نے 4 میں سے ایک صحیح جواب ہے، اس کو کلک کرنا ہے، اپنی ID سیو کرنی ہے۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب بتائیں گے۔ اور کیا کل والے پروگرام کی کوئز وہ ہماری قرآن اندازی تیار ہے؟ چلے آئیے، کل جو پروگرام ہوا تھا اس کی ہماری جو ہے وہ قرآن اندازی رہ گئی تھی، جو کمپیوٹر ہماری قرآن اندازی کرتا ہے، آئیے وہ کر لیتے ہیں۔ نبی بچائیں گے یہ عزم ہے، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم۔ جناب یہ 5 IDs نوٹ کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آج جو کل کے سلسلے میں تحفہ حاصل کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہوں، اور آج کا سوال بھی ہو چکا ہے، اس کا جواب بھی دیجئے گا تاکہ وہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں اس کی بھی قرآن اندازی کریں گے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ دونوں ٹیموں سے 5-5 اشعار سننے ہیں۔ پہلی باری ہے لاڑکانہ والوں کی۔ آنکھوں میں میری تو آ اور دل میں میرے بس جا۔ آنکھوں میں میری تو آ اور دل میں میرے بس جا۔
دلشاد مجھے فرما ویراں ہے دل نوری. دوبارہ ٹھیک کر لیں جلدی سے. 5 دلشاد مجھے فرما بس جلوے تیرے بس دلشاد مجھے فرما آنکھوں میں میری تو آدمی میرے بس دل مجھے فرما اے جلوہ جانا نا. کیا ان کا جواب کوئی نمبر دیا جائے گا؟ ان کو نمبر نہیں دیا جائے گا. اب باری ہے لاہور والوں کی. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو. کہاں تک مصائب گوارا کروں میں. کہاں تک مصائب گوارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. تھے پاؤں میں بے خود کے چھالے تو چلا سر سے. یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے. یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے. تھے پاؤں میں بے خود کے تو چلا تھے پاؤں میں بے خود کے چھالے تو چلا سیر سے. ہوشیار ہے دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ. جی جناب ہوشیار ہے دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ. جواب درست دے دیا ہے. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. کھلا دو غنچہ دل صدقہ باد دامن کا. یہ عزم ہے گناہ سے امت نبی بچائیں گے. یہ عزم ہے. کھلا دو غنچہ دل صدقہ باد دامن کا. کھلا دو غنچہ دل صدقہ باد دامن کا. امیدوار نسیم بہار تم ہی ہو. کچھ ٹھیک کر لیں اس کو. ٹائم تو آپ کا ختم ہو گیا ہے. امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں. کیا ان کو کوئی نمبر دیا جائے گا؟ آلموسٹ سیم ہی غلطی ہے تو اس لیے نمبر نہیں دیا جائے گا. جناب اب تصویر دکھائی جائے گی. جی اب تصویر کے ذریعے شعر پہچاننا ہے لاڑکانہ والوں کو. مدینہ بھی ہے، دل بھی ہے اور عطار کا چہرہ بھی ہے. پیر و مرشد کا دیدار بھی ہے اور کمال کا شعر بھی ہے. جلدی کریں. مدینہ عطار دل اللہ. عطار جانا دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا
प्यारा प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर जनाब अब आते हैं मज़ीद लाहौर वालों से कुछ तस्वीर दिखाइए जनाब। बकी भी है और तुरबत भी है और मदीना भी है। नबी पाक से लगता है कुछ इल्तिजा भी है। बकी तुरबत और आका से इल्तिजा। वक्त ख़त्म हो गया जनाब, नहीं पहुंच सके लाहौर वाले। कोई है जो यहाँ पहुँचाओ? चलिए जनाब चेक करते हैं आप सही पहुँचे हैं कि नहीं। उस शऊर को जो हिकमतों को ढूंढ ले जगा ले उस शऊर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सुबान अत्तारी है, मेरा तलक सियालकोट से है जी। अता कर दो बकी पाक में मदफन मेरी बन जाए तुरबत या शहे कौसर मदीने में। मेरी बन जाए तुरबत या शहे कौसर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर नहीं मिलेंगे, तोहफा मिल जाएगा। लाहौर वाले नहीं पहुंच सके जनाब। मदीने शरीफ की तस्बीह और मुतबर्रक पानियों का मजमू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब अब बारी है, वीडियो दिखाई जाएगी मगर आवाज़ नहीं आएगी और पहचानना है कि ये शेर कौन सा है। लाड़काना वाले पीछे जाकर फिर आगे बढ़ गए हैं। ज़हरी आजमाइश ऐसे ही चलता रहेगा, आखिर वक्त तक इंतज़ार कीजिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। जनाब लाड़काना वालों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ारे बेवफा दुनिया के सारे दूर हो दिल से, तस्वर में रहें तैबा की गलियां या रसूल अल्लाह। आइए सज्जन साहब ने, सज्जन साई ने जो शेर पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है कि नहीं बताते हैं आपको। मुझे हरियाल गुंबद के तले कदमों में मौत आए, सलामत लेके जाऊं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। जनाब गलती हो गई है। अब 2 बार आपको सुनने का मौका मिलता है, कंफर्म करने के लिए एक बार और सुन लेना चाहिए। अब लाहौर वालों की बारी है, मुकाबले में वापस आ सकते हैं लाहौर वाले। जनाब जी एक बार और देखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है नाजरीन ये पहचानना। कलाम याद आ भी जाए तो ये शेर कौन सा है ये ढूंढना होता है। हुस्न गुलशन में है फ़रेब है, हुस्न गुलशन में फ़रेब है दोस्तों, देखना है हुस्न तो देखो अरब के
ریگزار. دیکھنا ہے دیکھو تو عرب کے ریگزار. کیا یہی شعر ہے؟ بتائیے جناب. کاش خدمت سنتوں کی میں صدا کرتا رہوں. کاش خدمت سنتوں کی میں صدا کرتا رہوں. اہل سنت کا صدا بن کے رہوں خدمت گزار. اہل سنت کا صدا بن کے رہوں خدمت گزار. ماشاءاللہ جناب. کوئی بات نہیں، آگے ابھی بہت سارا موقع ہے. تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے لاہور والوں سے. لاڑکانہ والے ابھی بھی آگے ہیں اور یہ مقابلہ اسی طرح آگے چلے گا. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ اشعار سننے کا. اور شعر سنتے ہیں. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو. ہے ذہنی آزمائش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محمد انس رضا اتاری. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. دو بہت پیاری کتابیں، نماز کا طریقہ اور اعلیٰ حضرت سے سوال جواب. ماشاءاللہ. یہ دونوں انشاءاللہ انہیں تحفے میں دی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اچھا، اب ایک شعر ہے، اس کی میں دوسری لائن پڑھوں گا، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اے مرتضیٰ عتی کو عمر کو خبر نہ ہو. کیا خوبصورت شعر ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتی کو عمر کو خبر نہ ہو. کیا خوبصورت یہ حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، حضرت ابوبکر صدیق، عتیق اور عمر، یہ دونوں جو ہیں یہ سردار دو جہاں ہیں. یہ مسلمانوں کے یہاں بھی اور وہاں بھی سردار ہیں. انہیں بتانا نہیں ہے. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. ایک پیار والا انداز ہے. بہرحال ماشاءاللہ یہ اس حدیث کا مضمون جو اس کی طرف اشارہ ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا. آئیے اپنا اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھتے ہیں. 16 نمبر ہے لاڑکانہ والوں کے، 14 نمبر ہے لاہور والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک ہم اپنا سیگمنٹ بھی تو کرتے ہیں نا، اور وہ ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. علم نور ہے، علم نور ہے. آج امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں گجراتی زبان بولی جائے گی. نہ صرف پاکستان، دنیا کے کئی ملکوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے. وہاں رہتے ہیں عاشقان رسول. ان کی دلجوئی کی نیت سے انشاءاللہ آج گجراتی زبان میں میرے آقا علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ خیر ہوگا. اور انشاءاللہ اردو ناظرین کے لیے اردو میں بھی انشاءاللہ سلائیڈز چلتی رہیں گی. پیارا پیارا اسلامی بھائیوں، انے مدنی چینل نا جوا وارا آج نو پروگرام امت نہ رنگ انے ذہنی آزمائش نہ ساتھے. ہمارا پیارا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ او امتی جے دنیا نہ کوئی بھی حصہ ماں رہتا ہوئے، آنے کوئی بھی ملک ماں ریوا واڑا ہوئے، گجراتی زبان بولتا آنے ہمجتا ہوئے، تیمنی دل جوئنی نیت سی گجراتی زبان ماں توازو نہ مدنی پھول پیش کروانی کوشش کروانو. اگر اے درمیان کوئی بھول تھئی جائے تو معافی آپ جو. حضور علیہ السلام نی شان توازو پوری دنیا میں نرالی چھے. آپ علیہ السلام اللہ عز و جل آپ نے اختیار آئے پوچھے کہ اے حبیب علیہ السلام اگر تمہیں چاہو تو شاہانہ زندگی گزارو. انے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مرضی کہ ایک بندہ جیوی زندگی گزارو تے ماٹے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اے بندہ جیوی زندگی گزارو پسند فرماویو. حضرت اسرافیل علیہ السلام اے آپ نی توازو جوئی نے فرماویو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تمہاری
आ तवाज़ोनी वजह से अल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह अज़्ज़ वजल आपने आ जलीलुल कदर मर्तबो आयपो कि आप अलैहिस्सलाम औलाद आदम में सौथी वधारे बुजुर्ग बुलंद शान वारा कयामतना दिवसे सौथी पहला आप अलैहिस्सलाम पोतानी कबर मुबारक सी जागसे आने मैदान मैशर में सौथी पहला आप अलैहिस्सलाम शफात फरमाओ से हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नु बयान छे के हुजूर ताजदार आलम अलैहिस्सलाम क्यारे क्यारे पोताने वासे सवारी माथे आपना खादिम ने बैठावता हता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमावे छे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामोनी दावत भी कबूल करता हता, मिस्कीनोनी बीमार पुरसी करता हता, आने फुकरा ने साथी मेल जोल फरमावता, आने पोताना साहबा कराम अलैहिम रिदवान साथे मिली जुली ने बैठता हता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमावे छे के हुजूर अलैहिस्सलाम पोताना घरना कामकाज आप पोताना दस्ते मुबारक सी करता हता, आने पोताना खादिमना साथे बैठीने खावानू खाता हता, आने घरना कामों में आप अलैहिस्सलाम पोताना खादिमोनी मदद करता हता। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमावे छे के एक वक्त आप अलैहिस्सलाम ना नालेने पाकनी रस्सी टूटी गई, आने आप अलैहिस्सलाम पोताना हाथ सी तेने सही करवा मनता, तो मैं आप अलैहिस्सलाम से गुजारिश करी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ मने आपो मैं इन्हें सही करी दूँ। मारी आ दरखास्त पर हुजूर सल्लल्लाहु फरमाव्यो के आ दुरुस्त छे कि तमे एने सही करी देसो, पण हूँ पसंद नहीं करतो कि हूँ तमू लोगों ना ऊपर पोताई बड़ाई करूँ। इजलाए ते साहबा कराम अलैहिम रिदवान आप अलैहिस्सलाम ने कोई काम में मसरूफ जोई ने बार बार दरखास्त पेश करता कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमे पोते आ काम नहीं करो, आ काम ने हमें पोते करसो। पर आप अलैहिस्सलाम आप फरमायोता हता कि तमे लोग मारो बधाई काम करसो पण मने सारो नहीं लागतो कि मैं तमे लोगों ना वच में कोई शान ना साथ रहूं। अल्लाह पाक हमने बधाई ने आना ऊपर अमल करवानी आए सीखी ने बीजाओं ने सिखावानी तौफीक अता फरमावे। अब मदरी मकसद कैसे पढ़ेंगे गुजराती में? मने पोतानी अने आखी दुनिया ना लोगों नी इस्लाह करवानी कोशिश करवी छे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हुजूर आपने गुजराती ज़ुबान में बहुत प्यारे मदनी फूल दिए। अब देखें इंशाल्लाह ये गुजराती इस्लामी भाइयों की कॉलें भी आएंगी इंशाल्लाह। चलें सैयद साहब भी गुजराती बोलते हैं माशाल्लाह, तो आज गुजराती बोलने वाले उम्मीदें खुश होंगे। नात भी बहुत प्यारी है नाज़रीन। मदीने वाले आका से बिगड़ी बनाने की भी इल्तिजा है, मदीने बुलाने की भी इल्तिजा है, तो मिलकर इंशाल्लाह। मदीना बड़ा आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ, मदीना बड़ा आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ, मदीना बड़ा आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ मारा भाग जगाओ, बिगड़ी बनाओ मारा भाग जगाओ, मदीना बड़ा आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ, मदीना बड़ा आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ, झोली छे खाली मारी झोली भरी दो, दर्शन में आसा पूरी करी आका झोली छे खाली मारी झोली भरी दो, दर्शन ने आसा पूरी करी दो, दिखाड़ो मारी आँख ने जमाल मारी बिगड़ी बनाओ, दिखाड़ो मारी आँख ने जमाल मारी बिगड़ी बनाओ, मदीना वाला आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ, मदीना वाला आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ, बेओ जगत ना
آقا رکھو تمی سونو خیال ہماری بگڑی بناؤ مدینہ والا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ مدینہ والا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ گھر مارا جائے جبریل آوے قدموں میں دنیا سرنے جھکاوے گھر مارا جالے جبریل آوے قدموں نہ دنیا سرنے جھکاوے تمہارو چھایا جاؤ جلا ماری بگڑی بناؤ تمہارو چھایا جاؤ جلا ماری بگڑی بناؤ مدینہ والا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ مدینہ والا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ مارا بھاگ جگاؤ آقا بگڑی بناؤ مارا بھاگ جگاؤ مدینہ والا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ مدینہ والا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ مدینہ والا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بگڑی بنے گی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ نگاہ رحمت فرمائیں گے. آئیے ناظرین انشاءاللہ اب چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر. جاری رہے گا انشاءاللہ. علم نور ہے، علم نور ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، ان کی سیرت کے مزید پہلوؤں کو جاننے کے لیے سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے. سوالات اور جوابات کے ذریعے جانیں گے. لاڑکانہ والوں سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر تعارف بیان کریں. آپ کی والدہ کے بارے میں شاید بہت سارے ناظرین آج پہلی بار جانیں گے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے چچا کے بیٹی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا اسلام میں مشرف اسلام ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت سیدنا ابو کافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا، یعنی کہ آپ کا انتقال حضرت ابو کافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا، یعنی جمادی الثانی اور 13 ہجری میں. تھوڑی سی آپ غلطی کر گئے، باقی تو چلیں ٹھیک ہے. سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ کا انتقال ہوا جمادی الاخری سن 13 ہجری میں. حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد کے چچا کی بیٹی بھی ہیں اور ابتدائی اسلام ہی میں نبی پاک کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کر کے مشرفہ اسلام ہوئیں. جواب آپ کا ہم درست مان لے رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد اور والدہ کا نام بتائیں. مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائے ہم، ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائے ہم، حصول دی کی راہ چلیں. جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عامر بن کعب اور کنیت ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب اور کنیت ام الخیر ہے. کیا بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان ہے اور والدہ کا نام سلمہ. آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ اور باقاعدہ پورا نام بھی بتا دیا. جواب درست دے دیا ہے. آپ کے والد کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا مختصر تعارف بیان کریں. جہاں میں بانٹتے پھرے چراغ سے چراغ پر
जलाएंगे ये अज़्म है चराग से चराग। हज़रत सदना अबू काफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तेह मक्का के रोज़ इस्लाम लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करके मुशर्रफ व इस्लाम हुए और हज़रत सना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद भी ज़िंदा हुए और इस्लाम में बतौर वालिद खलीफा की विरासत का सबसे पहले एजाज़ इन्हें हासिल हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इंतकाल पाया। जी, खिलाफत फारूकी में आपने वफात पाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के वालिद और वालिदा के मुतालिक कोई एक हदीस बयान करें। वालिदैन सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। फ़तह मक्का के रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सामने बिठाकर फरमाया कि कलिमा पढ़ो। यही कहना था, फरमाना था कि उनकी ज़ुबान से बेसाख्ता कलिमा जारी हो गया और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। और आपकी वालिदा उन चंद खुश नसीब हस्तियों में से हैं कि जिनके लिए बतौर ख़ास हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान की दुआ फरमाई थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत से मालामाल फरमा दिया। क्या बात है, कैसे मुबारक वालिदैन हैं। और नाज़रीन, एक और बात बताता चलूँ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की जहाँ बहुत सारी खुसूसियात हैं, आप वो अजीम हस्ती भी हैं कि आप 4 नस्लों के सहाबी हैं। आपके वालिद भी सहाबी, आप भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी और आपके पोते भी सहाबी, ये 4 नस्लें सहाबी हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़बरदस्त मुकाबला जारी है नाजरीन, इल्म दीन भी सीखने को मिल रहा है। आइए अब एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। અબ્દુલ હબીબભાઈ, તમે જે ગુજરાતી ભાષામાં તમે જે મદની ફૂલ આપ્યા તે અમને અમારા દિલમાં बहुत ખુશી થઈ, તે બદલ તમારા અહીંયા છે। માશાઅલ્લાહ, જેની આઝમાઈશની શું વાત છે। આજે તો ગુજરાતી જબાનમાં અબ્દુલ હબીબભાઈએ જે વાત કરી બહુ સરસ લાગી। અલ્લાહ પાક જેની આઝમાઈશને પૂરી નજરથી બચાવે અને કામયાબી સફળતા અપાવે। बहुत सरस लगी, बहुत अच्छी लगी। और जो भी लोग केटला दिल में खुशी दाखिल, अल्हम्दुलिल्लाह। अजमेर शरीफ से भी कॉल थी, एक जिसमें से कॉल थी वो अजमेर शरीफ से थी। चले, ख्वाजा साहब की छठी भी करीब है, हमारा सलाम हमारे ख्वाजा की बारगाह में दीजिएगा। आइए नाज़रीन, हम अगले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हमारे स्कोर बोर्ड को देख लें। जनाब 20 नंबर हैं लाड़काना के, 18 नंबर हैं लाहौर के। दोनों टीमों के पास मौका है बहुत ज़्यादा नंबर हासिल करने का, क्योंकि सेगमेंट का नाम है मुकम्मल कीजिए। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब दोनों टीमों के पास 5-5 नंबर 2 बार हासिल करने का मौका है। गोया इस सेगमेंट में 10 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। कुछ लफ्ज़ बताए जाएंगे, जितनी गलतियां करते जाएंगे नंबर जो है वो कम होते जाएंगे। बताइए जनाब, लाड़काना वालों ने क्या मुकम्मल करना है? हर लफ्ज़ बोलने के लिए 25 सेकंड हैं। जहां 25 सेकंड पूरे होंगे गलती काउंट हो जाएगी। अलिफ आता है इसके? बताइए। अलिफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अलिफ आते हैं। जहां में बांटते फिरे ये पाक नूर इल्म को, जहां में बांटते फिरे चराग से चराग को जलाएंगे ये अज़्म है। वाव आता है? वाव नहीं आता। जलाएंगे ये अज़्म है। या आता है? या आता है। नून आता है इसके अंदर? नून नहीं आता।
का साथ दो, है ज़हनी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है। मीम आता है? मीम भी नहीं आता। ये मकतबतुल मदीना की एक किताब का नाम है, एक रिसाले या किताब का नाम है। ता आता है इसमें? ता या तो? ता। ता जी, ता दो दो आते हैं। जी, एक और भी आता है, आ गया, दूसरा भी आ गया। खा आता है इसमें? खा जी, खा भी आता है। खा, काफ नहीं बोला था इन्होंने, खा बोला था। चलिए खा भी लगा दें। खा भी लगा दें। लाम आता है इसमें? जी, लाम भी आता है। रॉ आता है? रॉ जी, बताइए क्या है ये? आखिरत के हालात। आखिरत के हालात, जवाब दुरुस्त दे दिया है और 2 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए जनाब। अब बारी लाहौर वालों की है। चलाएंगे ये अज़्म है, हुसूल दी की राह चले चला। जल्दी करें। वाव है इसमें? जी, वाव मौजूद है, 2 वाव है। या है इसमें? या भी है। जहाँ में बांटते फिरे चराग से चराग को जलाएंगे ये अज़्म है, चराग से चराग को जलाएंगे ये अज़्म है। काफ है इसमें? कौन सा काफ? डंडी वाला काफ, बताइए जनाब। जी, वो भी है। जगा ले उस शऊर को जो हिकमतों को ढूंढ ले, जगा। या एक ही है ये छोटी, ये वाली या एक ही है? नहीं, इसमें अभी तक तो एक ही है, ढूंढ रहे हैं, एक ही है। अलिफ है इसमें? जी, अलिफ है। तो आ है इसमें? तो। रॉ है इसमें? रॉ। अब बयान करते हैं हज़रत। वुज़ू का तरीका बताइए, क्या ये वुज़ू का तरीका है? सही जवाब, 5 नंबर हासिल कर लिए लाहौर वालों ने। क्या बात है जनाब, फिर आगे आए हैं लाहौर वाले, स्ट्रांगली आगे आए हैं, पीछे थे और अब आगे निकल गए हैं। लाड़काना वालों की बारी है, इन्होंने देखे क्या लफ्ज मुकम्मल करना है। अलिफ आता है इसमें? जी, अलिफ आता है।
یا آتا ہے اس میں یا؟ جی یا بھی آتا ہے. بسائیں گے یہ عزم ہے دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے علم روشنی. با آتا ہے اس میں؟ با ایک نہیں دو آتے ہیں. علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے. عین آتا ہے اس میں؟ عین؟ جی عین بھی آتا ہے. کاف آتا ہے اس کے؟ کاف. حضرت ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نمبر لاڑکانہ والوں نے حاصل کر لیے. کیا بات ہے مدینے کی. اب پھر باری لاہور والوں کی ہے جناب. حصول دی کی راہ چلے چلائیں گے یہ عزم ہے حصول دی کی راہ چلے چلائیں گے یہ عزم. الف ہے اس میں؟ بتائیے. الف دو ہیں. یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم. یا اس میں؟ چراغ سے یا نہیں ہے. جلائیں گے یہ عزم ہے. صلی اللہ تعالی. جناب تلاش کیجئے کیا ہے یہ, مکمل کیجئے اپنے گھروں میں. ناظرین آپ بھی کوشش کیجئے, جلدی کیجئے. واو ہے اس میں؟ واو اس میں واو بھی نہیں ہے. جلدی کریں. الف مدہ اس میں؟ جب الف آئے گا تو الف مدہ بھی ہم بتا دیں گے, اس کی پوچھنے کی حاجت نہیں تھی. اب میں بتا رہا ہوں یہ صحابی رسول ہیں. گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے. لام ہے؟ جی لام ہے. علم نور ہے علم نور ہے. کاف ہے ڈنڈے والا؟ جی کاف بھی ہے. با ہے اس میں؟ جی دو با ہیں. نون؟ جی نون بھی ہے. پچھلے پروگرام میں پچھلی باری میں ایک غلطی سے ہماری ٹیم سے 3 غلطیوں کے بعد ایک ورڈ لگ گیا تھا, تو ایک ورڈ ان کو بھی لگا دیا جائے تاکہ انصاف دونوں کے ساتھ برابر ہو جائے. ہماری ٹیم سے غلطی ہوئی تھی تو ہم اس غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں جناب. ہم نے ایک اور ورڈ بھی لگا دیا. را ہے اس میں؟ را؟ جی را موجود ہے. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے جناب. دونوں ٹیموں نے اس سیگمنٹ میں
7 نمبر ہی حاصل کیے، اس لیے گیپ واپس لاڑکانہ کی طرف موو ہو گیا ہے. 2 نمبر سے لاڑکانہ والے آگے ہیں، مگر ابھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں، معاملہ پلٹ بھی سکتا ہے. آئیے جناب اب چلتے ہیں، کچھ نعت خوانی کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں، کچھ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. آئیے. ایک سوال کیا گیا ہے عبدالحبیب بھائی فیس بک پر، اور میسیج کے ذریعے پوچھا گیا ہے آپ سے کہ آپ کب اپنے بچوں کو اور پوتوں کو ذہنی آزمائش میں بلائیں گے؟ اللہ اکبر. میں تو ان سے کہہ چکا ہوں، لیکن بڑے لوگوں سے ٹائم لینا پڑتا ہے. اصل میں یہ تھوڑا سا رات دیر سے ہوتا ہے، وہ جلدی بعض اوقات سو جاتے ہیں. خیر انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اگلے کچھ سلسلوں ساتھ میں یہ بھی میسیج آیا کہ محمود بھائی نعت خواہ اشفاق بھائی ان کا جدول کب بنائیں گے؟ یہی تو آپ جواب دیں گے مجلس سے بات کر کے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں اشفاق بھائی ہوں گے انشاءاللہ، میں امید ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیجئے. آج انشاءاللہ 26 تاریخ کے جو ہے وہ اعمال کا جائزہ لیا جائے گا. اچھی نیتیں کیں، 5 نمازیں با جماعت ادا کیں، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، رسالہ نیک اعمال کے ذریعے اپنا جائزہ لیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین و پیر و مرشید کو اصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین اب انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں. صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ
پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میمنی زبان اور عربی اور اردو کے بعد آپ کو کون سی ایسی زبان ہے جس میں آپ کو یہ سلسلہ پیش کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے؟ یہ اب آپ نے میرے لیے مشکل کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ ہر زبان کا میرے خیال سے اپنا ایک ٹیسٹ ہے. سرائکی کافی میٹھی زبان ہے، سندھی بھی بہت ہماری میمنی سے ویسے ہی قریب ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے میرے لیے. آج مجھے گجراتی میں بھی اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل لینگویج تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سیکھنے میں، تو ذرا چیلنجنگ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں نیپالی زبان کی تھی اور اس کے بعد غالباً کورین زبان ہم نے کی تھی، تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو ذرا ڈیفیکلٹ کام کرے بندہ تو وہ ٹھیک رہتا ہے. تو بہرحال ترکش زبان بڑا مزہ آیا اس کو پڑھنے میں اور اس کا ایک ایکسنٹ تھا، تو ملا جلا سا آپ کہہ سکتے ہیں. باقی تو ساری زبانیں سیکھنی چاہیے اور اگر دین کا کام کرنا ہے اللہ کرے کہ اچھی نیتوں سے سیکھیں تو اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. محمد ચિરાગ ચિશ્તી અત્તારી જોહાનસબર્ગ સાઉથ આફ્રિકાથી બોલું છું. માશાઅલ્લાહ ગુજરાતી ભાષામાં આજે તમે ખૂબ જ સરસ મદની ફૂલ આપ્યા છે અને ઘણું શીખવાનું પણ મળ્યું છે. નાસરી પણ ખૂબ જ સારી પડી છે. અલ્લાહ પાક તમને નજરે બદથી બચાવે. આમીન. મારું નામ અલી રઝા અતારી છે. મને જાની અજમાઈશ બહુ ગમે છે. અબ્દુલ હબીબ અંકલ તમે બી મને બહુ ગમે છો. હું તમને ગુજરાતીમાં બધી મકસદ સંભળાવીશ. મને પોતાની અને આખી દુનિયાના લોકોની ઇસ્લામનો પ્રયત્ન કર્યો છે ઇન્શાઅલ્લાહ. બદરી ચેનલ જોયા કરો, નમાઝ પढ़िया करो. नमाज पढ़िया करो. चलें जनाब, नेकी की दावत भी दे दी. अब देखिए साउथ अफ्रीका में भी गुजराती हैं, हिंद में भी हैं, यूके में बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान में है, तो काफ़ी दुनिया में मुल्कों में है माशाल्लाह. और उम्मीद है कि एक खुशी की लहर दौड़ी होगी. एक और कॉल ले लेते हैं. ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ فضائل مدینہ پر بھی ہو جس میں جو ہے وہ سوالات جوابات کے ذریعے ہمیں مدینہ پاک کے فضائل جو ہے وہ سننے کو ملے، اور ہر سوال کے حوالے سے ایک شعر بھی ہو جو کہ آپ جو ہے وہ جواب درست ہونے کے بعد وہ سنائیں، تو پروگرام دیکھنے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. بہت اچھا آئیڈیا ہے ماشاءاللہ، ذکر مدینہ اور فضائل مدینہ. سبحان اللہ. چلیں نوٹ کر لیں ہماری مجلس. جناب مدینے والے آقا کے تو ذکر خیر ہو ہی رہے ہیں، اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہم نے عطائے مصطفیٰ شروع بھی کیا ہے جس میں نبی پاک کی عطائیں سبحان اللہ ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. آئیے اب انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین، سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ترتیب دیجئے. ترتیب دیجئے سیگمنٹ. نور ہے علم نور ہے. جناب دو حدیثیں ہیں، ان کے راویوں کے نام لکھنے ہیں اور وہ بھی ترتیب سے لکھنے ہیں. یہاں جو حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. کیا شان ہے حضرت عمر فاروق کی. اب یہ راویوں کے نام لکھنے ہیں اور یہ اس کے بھی 6 راوی ہیں. آپ نے ادھر 6 راوی لکھنے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں، پھر وقت شروع ہوگا پھر شروع کیجیے گا. جی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا یذکر اللہ فیہ بنا اللہ عز وجل لہو بیتا فی الجنہ. کیا خوبصورت حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو اس لیے مسجد بنائے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. اس کے بھی 6 راوی ہیں. 1 منٹ کا وقت ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب ترتیب وار راویوں کے نام لکھنے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث یاد کرنا، پھر اس کے راویوں کے بارے میں جاننا، یہ ایک پورا علم ہے. اور اس میں ماشاءاللہ علماء نے بہت کام کیا ہے. ایک ایک راوی کی یوں سمجھیے کہ ہسٹری پر کام کیا ہے، اور جو اس میں یوں سمجھیے کہ سچے امانت
دیانتدار دیندار لوگ تھے ان کی روایتوں کو لیا گیا تاکہ صحیح حدیث ہم تک پہنچے. بہت زبردست اس میں ایک اسپرچول چین ہے, ایک روحانی تسلسل ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ حدیثیں پہنچتی ہیں. تو ماشاءاللہ لاہور والوں نے لگتا ہے کہ اپنا کام پورا کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی لاڑکانہ والے بھی کر لیں گے, ٹائم تو موجود ہے, چاہیں تو چیک کر لیں. اگر آپ اوکے ہیں تو پھر آپ اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. جب آپ اوکے کریں گے تو ہم آپ کی طرف آ جائیں گے. جناب تشریف رکھیں, اپنی جگہ آ جائیں. پہلے لاہور والوں کی طرف چلیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کو پہلے عمر بن عثمان نے سنا بقیہ سے, انہوں نے سنا بحیر سے, انہوں نے سنا خالد بن معدان سے, انہوں نے کثیر بن مرہ سے, پھر عمر بن عبسہ, یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. 6 راوی تھے, نسائی شریف کی حدیث ہے. جواب بالکل درست دے کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیا بات ہے. اب چلتے ہیں. یہ حدیثیں بھی جو اس سے سبق مل رہا ہے وہ بھی ہمیں لینا چاہیے. مسجد بنانے کا سبق ملا, حضرت عمر کی شان پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے. حضرت سلمہ نے سنا مقری سے, انہوں نے سنا حیوۃ بن شریح سے, انہوں نے سنا بکر بن عمر سے, انہوں نے سنا مشرح بن ہاعان سے, انہوں نے سنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. سارے صحیح جواب دے کر لاڑکانہ والوں نے بھی 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ہم چلیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 32 نمبر ہے لاڑکانہ, 30 نمبر ہے لاہور. اگر لاہور والوں کو آگے آنا ہے تو 2 نمبر کور بھی کرنے ہوں گے اور آگے بھی چلنا ہوگا. سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عطائے مصطفیٰ. علم نور ہے, علم نور ہے. لاڑکانہ والوں سے سوال کریں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مبشرہ کے کس صحابی کو کھجور کے درخت عطا فرمائے؟ کیا بات ہے. بسائیں گے یہ عزم ہے, دلوں کو نور علم سے بسائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 مبشرہ میں سے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ کھجور کے کچھ درخت عنایت عطا فرمائے. حضرت زبیر کو کچھ کھجور کے درخت بطور جاگیر عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حافظے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مٹائیں گے یہ عزم ہے, جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, میں آپ کے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. تو میں نے اپنی چادر پھیلائی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے اس میں کچھ ڈالا اور فرمایا, اے ابو ہریرہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو. میں نے حکم کی تعمیل کی تو میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, حافظہ چاہیے بھی تو نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے. آقا نے بند مٹھی کھول کر کچھ ڈالا, کہتے نظر کچھ نہیں آیا. نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ چادر سینے سے لگا لو. میں نے چادر سینے سے لگا لی. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, کچھ بھولتا نہیں ہوں. اور سنیے, سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی رسول نے روایت کی وہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا. اب باری ہے لاڑکانہ والوں کی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بارش کی دعا کے لیے عرض کیا گیا تو کیا معاملہ پیش آیا؟
ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے راستے بند ہو گئے اور جانور ہلاک ہو گئے، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک بارش برسا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک بارش کو روک دے کہ اس کے سبب ہمارے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو جو بارش ہے وہ رک گئی۔ پھر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، بارش چاہیے تو آقا کے دربار میں، بارش رکوانی ہے تو نبی پاک کے دربار میں۔ کیا مضبوط عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، اور پھر اعلیٰ حضرت انہی مبارک ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ آقا جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبلیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کی کانیں کس صحابی کو عطا فرمائیں؟ حضرت عبداللہ بن عوف مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلیہ کی کانیں حضرت حارث بن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، وہاں بلند جگہ کی بھی اور پست جگہ کی۔ نام ٹھیک کر لیں، بلال بن حارث مزنی، جی حضرت بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ کی کانیں عطا فرمائیں، وہاں کی بلند جگہ کی بھی اور پست جگہ کی بھی نبی پاک نے عطا فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے، اور انہی کرم والے آقا کی بارگاہ میں ہماری بھی التجا ہے کہ حضور آپ مختار کل ہیں، اپنا عشق عطا کیجئے، اپنے در کی حاضری عطا کیجئے، بار بار اپنے در بلائیے، اور حضور اپنے قدموں میں موت بھی عطا ہو، جنت البقیع مدفن بھی نصیب ہو، اور قیامت کے دن شفاعت کی خیرات بھی نصیب ہو۔ سبحان اللہ، عطائے مصطفیٰ، کیا بات ہے جناب۔ یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ جو ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم ہے۔ جناب 36 لاڑکانہ، 34 لاہور، آخری سیگمنٹ ہی فیصلہ کرے گا کس نے گھر جانا ہے، کس نے ذہنی آزمائش میں باقی رہنا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجئے۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ دونوں ٹیمیں پہلے باری باری، پہلے لاڑکانہ والے بیل بجائیں گے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد لاہور والے بجائیں گے، جی ٹھیک ہے۔ دونوں ٹیمیں یاد رکھیں کہ اگر ایک ساتھ آپ نے بیل بجائی تو جس کا نینو سیکنڈ کا بھی فرق ہوگا تو صرف بیل اسی کی بجے گی تاکہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ 5 الفاظ ہیں، جب تک کنفرم نہ ہو بیل مت بجائیے گا ورنہ 2 نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا لفظ جو درست کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے جناب، بیل بجائی ہے لاڑکانہ والوں نے۔ صحیح جواب 2 نمبر مائنس، اور غلط جواب، صحیح جواب 2 نمبر پلس کر دے گا۔ کرامات خواجہ، ان کا کہنا ہے کرامات خواجہ۔ دیکھتے ہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے، لاڑکانہ والوں نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب باری پھر دونوں ٹیموں کی ہے، بتائیے کیا درست کرنا ہے۔
मकतबतुल मदीना का ये भी रिसाला या किताब है। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। जवाब किसी ने नहीं दिया, कोई इस्लाम में यहाँ है जो जवाब देंगे। चलें तोहफा ले लें भाई। बताएंगे इंशाल्लाह जी, देखते हैं नातख़्वाह इस्लामी नहीं, फिर मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे गलत जवाब पर इंशाल्लाह। चलें, सही जवाब पर तोहफा क्या देंगे? इन्हें इंशाल्लाह मस्जिद नबी शरीफ के कालीन का पीस इंशाल्लाह। चलें जनाब, जवाब इनका मुझे लगता है दुरुस्त हो गया है। बताइए जनाब। फैज़ान औलिया जवाब दुरुस्त दे दिया है। दीवाना होशियार है, दीवाना होशियार है। चले जनाब, अब चलते हैं तीसरे लफ्ज़ की तरफ। 2 लफ्ज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। मुकाबले में 4 नंबर का फ़र्क आ गया नाज़रीन। ये भी गालिबन एक रिसाला ही है, इसी महीने का भी जिक्र है ना। बैल बजाई है लाहौर वालों ने। फैज़ान शाबान। बताइए क्या ये फैज़ान शाबान है? फैज़ान शाबान जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाहौर को डेस्परेटली नंबर की हाजत है। अब 2 सवाल बाकी हैं। अगर लाहौर ने मुकाबला जीतना है तो दोनों सही जवाब देना लाजमी होंगे। एक भी जवाब अगर लाड़काना वालों ने दे दिया या एक गलती लाहौर वालों ने कर ली तो मुकाबले से लाहौर वाले बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि ये वाला सवाल जो है बहुत क्रूशल है। आइए देखते हैं क्या है जो दुरुस्त करना है। ये एक बुजुर्ग का नाम है। अल्लाह, ये सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया है। कोई है जो यहां देंगे? आइए देखते हैं ये बुजुर्ग का नाम क्या है। अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। गलती हो गई है कि दोनों टीमों से कोई नंबर नहीं मिला। आखिरी सवाल है, अगर मुकाबला बराबर करना है तो लाहौर वालों को ये जवाब दुरुस्त देना होगा, वरना लाड़काना वाले आगे निकल जाएंगे। बताइए ये कौन सा लफ्ज है जो दुरुस्त करना है? ये भी बहुत बड़ा नाम है और ये भी एक बुजुर्ग का नाम है। पांच सेकंड रह गए हैं। अल्लाह, लाहौर वाले जवाब नहीं दे सके जनाब, और ये मुकाबला लाड़काना वालों की तरफ चला गया। देखते हैं कि ये कौन सा लफ्ज था जो ये दुरुस्त नहीं कर सके। हजरत जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जनाब लाड़काना वाले मुकाबला जीत गए हैं। लाहौर वाली टीम बड़ी शानदार टीम थी, बल्कि मैं सिलसिले से पहले एक बात कहने जा रहा था, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए कि मेरे जहन से अगर मुझसे कोई पूछता कि इस पूरे ज़हनी आजमाइश की जो टॉप 3 टीमें आपको नज़र आ रही हैं, तो मेरे जहन में उसमें एक लाहौर की टीम थी। मैं इन तीनों इस्लामी भाई को मैंने देखा है, दे आर मोस्ट ब्रिलियंट, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बाज़ औक़ात एक सवाल से मामला पलट जाता है। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ़ लाएं। आइए देखते हैं हमारे क्विज़ एप्लीकेशन में अवाम की क्या राय थी कि लाहौर या लाड़काना। जी, नाजरीन की राय भी यही थी। 71% नाजरीन का कहना था कि लाहौर वाले आगे जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। पहली सिंध की टीम है जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, और अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अब जनाब आए बताते हैं कि बेहतरीन इस्लामी भाई हमारे नाजरीन ने किसको चुना है। जनाब बड़े ज़बरदस्त वोट पड़े हैं। मोहम्मद जैद लाहौर से, जी माशाल्लाह जैद वाकई बहुत प्यारे हैं। इनकी पूरी टीम ही अच्छी थी, लेकिन आज चूँकि मुकाबले से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम इनको इंशाल्लाह तोहफ़ा देकर भेजेंगे। और नाजरीन से
ہم ایک سوال کریں گے جس کا جواب آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے کہ کس شخصیت پر جا کر حضرت ابوبکر صدیق اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. اس شخصیت کا نام آپ نے بتانا ہے. اور اب انشاءاللہ آئیے لاہور والے اسلامی بھائیوں کو تحفہ پیش کریں گے. بہت اچھی ٹیم آج ہم سے جدا ہو رہی ہے. ون آف دا فیورٹس تھے یہ ذہنی آزمائش کے، مگر ذہنی آزمائش میں ایسا ہو ہی جاتا ہے. چلے جناب، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ کل مقابلہ کس کے درمیان ہے. پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 13 کے پری کوارٹر فائنل جیتنے والی ٹیمیں اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں چوتھے پری کوارٹر فائنل میں آپ دیکھ سکیں گے سیالکوٹ اور ڈہرکی کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ 27 جنوری 2022 بروز جمعرات رات 10:30 بجے براہ راست. تو پھر دیکھنا نہ بھولیے پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 13. ڈہرکی کا مقابلہ ہے سیالکوٹ سے. دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے. اب باری ہے جناب، قرآن دازی کر رہے ہیں 2816 2816 اور 2840 2840. آ جائیں بھائی ماشاءاللہ. 2816 اور 2840 یہ دونوں اسلامی بھائی آ جائیں، اور باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دورے رسالت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی ورنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم نور ہے
علم نور ہے، علم نور